السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریڈ زون اور میں ہوں سہیل اقبال بھٹی۔ ناظرین، آج بات کریں گے کہ مقدمات، ضمانتیں اور گرفتاریاں پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات کم نہ ہو سکیں، تاہم پاکستان تحریک انصاف کو اندرونی سطح پر بھی کئی چیلنجز کا سامنا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے بانی پی ٹی آئی کے دو اہم ترین فیصلوں کو ویٹو کر دیا ہے۔ اس کے کیا ممکنہ طور کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے، اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ آج کل نئے صوبوں کی بات ایک مرتبہ پھر ہو رہی ہے۔ اس مرتبہ کیا حکومت نئے صوبوں کے قیام سے متعلق واقعی سنجیدہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو صوبوں کے حصوں کے اوپر کٹوتی کی بات ہو رہی ہے، کیا 11th NFC ایوارڈ کے تحت پیپلز پارٹی سمیت دیگر صوبے اس بات پر رضامند ہو پائیں گے؟ اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کو ایک اور دھچکا پہنچا ہے، جہاں پر پاکستانی وزیر خارجہ نے بنگلہ دیش کا کامیاب دورہ کیا ہے۔ 6 مختلف شعبوں کے اندر تعاون میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ وہیں پر چینی وزارت خارجہ کی طرف سے ایک بہت اہم بیان سامنے آیا ہے، جس کے مطابق چینی وزیر خارجہ جنہوں نے حالیہ جن کا دورہ پاکستان ہے اس سے متعلق ہے، جس میں کہا گیا ہے چینی وزیر خارجہ کی جانب سے کہ پاکستانی فوج قومی استحکام کی ضامن اور پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے۔ اس پر بھی آج کی شو میں بات کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ وفاقی حکومت نے ملک بھر سے 14 کروڑ سے زائد غیر معیاری پنکھے تبدیل کرنے کا ایک پلان مرتب کیا ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ پلان ہے۔ اس پلان کے تحت قرض لیے جائے گے بینکوں سے، سود پر عوام کو فنانسنگ کی فیسلٹی حاصل ہوگی، کتنے ارب روپے حکومت اس منصوبے پر خرچ کرے گی، اور کتنے ہزار میگا واٹ بجلی کی طلب حکومت کم کرنا چاہتی ہے، اور اگر یہ طلب کم ہو گئی تو اس کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ اس پر بھی آج کے شو میں بات کریں گے۔ تو ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر تجزیہ کار رؤف کلاس صاحب۔ کلاس صاحب، جوائن کرنے کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے وہی بات، روزانہ ہمیں پی ٹی آئی کی چونکہ ہر طرف شور مچا ہوتا ہے، تو ان کی کسی نہ کسی ایشو کو ہم پروگرام میں زیر بحث لاتے ہیں۔ مقدمات بنے، ضمانتیں ہوتی ہیں، پھر گرفتاریاں، مشکلات ان کی کم ہو نہیں پا رہی، لیکن بانی پی ٹی آئی نے 2 ڈائریکشن دی تھیں اپوزیشن لیڈر کی تعیناتیوں سے متعلق، اس کے بعد ضمنی انتخابات میں الیکشن سے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ حصہ ہم نہیں لیں گے، لیکن پی ٹی آئی کی پولیٹیکل پارٹی نے بانی پی ٹی آئی کے دونوں فیصلوں کو عمل درآمد نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے کہا جی نہیں، ابھی اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں یا سینٹ میں یہ تعینات نہیں ہوں گے، صبر کریں، اور ضمنی انتخاب کے اندر بھی ہم حصہ لیں گے۔ یہ 2 اہم فیصلے تھے خان صاحب کے، پارٹی سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اب سیاسی کمیٹی نے، پی ٹی آئی کے نے، انہوں نے خود سے آگے بڑھ کے ہمت کر کے کہ بانی پی ٹی آئی نے تو جو فیصلے کیے تھے اس کا نتیجہ جو ہمیں ملا ہے وہ مل رہا ہے، اب ہم خود کچھ فیصلے کریں گے، اور انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے فیصلوں کو ویٹو کرنا شروع کر دیے۔ بہت شکریہ آپ کا سہیل، آپ نے انوائٹ کیا اپنے شو میں۔ اس کو میں ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتا ہوں میں۔ ایک تو یہ ہے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا پارٹی جو ہے کور کمیٹی جو 26 کے قریب ممبران ہیں اس کے، اور زوم پہ ان کی میٹنگز ہوتی ہیں اور اس پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں، کوئی پاکستان کے اندر ہیں، کوئی پاکستان سے باہر ہیں، اور اچھی ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے وہاں پہ۔ اس کو ہم تھوڑا سا پازیٹیولی دیکھنے کی ضرورت ہے، میں اس کو اور طریقے سے دیکھوں گا۔ یہ ہمارے جیسے لوگ، میں اسپیشلی، ہم یہ اس پہ تنقید کرتے تھے کہ خان صاحب جو ہے نا 1 مین آرمی کے طور پر پارٹی چلاتے ہیں، اور ان کا کہا ہوا جو ہے نا حرف آخر، اچھا یہ صرف خان صاحب نہیں کر رہے تھے، ان سے پہلے یہ زرداری صاحب، نواز شریف صاحب بھی یہی کر رہے تھے، نام دیا جاتا تھا کنسلٹیشن پروسیس کا، لیکن الٹیمیٹلی ہوتا وہی تھا جو پارٹی چیئرمین جو ہے نا وہ کہتا تھا۔ بہت کم لوگ جرأت کرتے تھے کہ پارٹی ہیڈ سے آپ ڈفر کر کے دکھائیں، تو خان صاحب نے بھی یہی روٹ لے لیا تھا کہ خان صاحب جو فیصلے کرتے تھے، ابھی بھی بہت سارے کرتے ہیں جن میں پارٹی کی رائے نہیں لی جاتی، وہ خود کر دیتے ہیں، لیکن بعض معاملات پہ انہوں نے اگر پارٹی کو ریفر کیے ہیں کہ آپ اس کو دیکھ لیں اور اس کو آپ ریویو کریں کہ یہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور پارٹی نے اگر اس پہ ڈسکشن کے بعد کچھ سٹینڈ لیا ہے تو آئی ول کال اٹ اے ڈیموکریٹک پروسیس۔ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں آہستہ آہستہ اس سائڈ پہ آ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں جیل میں بیٹھ کے فیصلے کر رہا ہوں وہی سارے ٹھیک ہیں، مجھے پارٹی کے لوگ جو ہیں جو کور کمیٹی بنے ان کی بھی اوپینین لینی چاہیے کہ اکثریت کیا ہے۔ دیٹس اے پازیٹیو تھنگ آئی وڈ سے۔ جمہوریت یہی کچھ ہوتی ہے، جمہوری پارٹیز یہی کچھ ہوتی ہے۔ ادروائز ہم نے دیکھا ہے سینٹ کی ٹکٹوں پہ، ہم نے دیکھا ہے پچھلے دنوں میں کہ کتنا سارا وہاں رولا پڑا، بہت ساری جہاں پہ کسی نے کہا جناب کہ خان صاحب نے یہ فہرست نہیں دی، کسی نے کہا یہ نام نہیں دیا، کسی نے کہا جناب کس نے اس میں نام ڈال دیے ہیں، تو الٹیمیٹلی پتہ یہ چلا کہ عمران خان صاحب نے لسٹ اپروو کی تھی، مشائل جو ہیں جی بالکل ایسا، یوسف زئی صاحبہ پہ سب سے زیادہ وہ کنٹروورسی تھی، وہ پتہ چلا خان صاحب نے اپروو کیا، جو کہ یہ نام جو ہے کمیٹی کے آگے نہیں رکھے گئے۔ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، یہ نام جو ہے جو 6-7 جن کو سینیٹر بنایا گیا، یہ کور کمیٹی کے آگے نہیں رکھے گئے کہ ان کو ڈسکشن کریں ان میں سے کس کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ آگے بڑھتے ہیں کا صاحب، نئے صوبوں کے حوالے سے طویل عرصے سے آن اینڈ آف بحث ہوتی رہی ہے، 30-35 سال سے سن رہے ہیں، اور آپ نے بھی آج بہت تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر اپنے کالم میں آپ نے ذکر کیا۔
موجودہ حالات کے اندر جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت نئے صوبوں کا قیام ہو، اس کے ساتھ 27ویں ترمیم ہو، اس پہ کس حد تک سنجیدہ ہے اور پیپلز پارٹی ساتھ دے گی حکومت کا اس معاملے پر؟ یہ پھر بڑا ایک اہم سوال ہے، برننگ ایک ویری سیریس کوشچن، بلکہ 3 کوشچن اگر دیکھے جائیں. آپ نے صوبوں کی بات کی، یہ پرانی ڈیبیٹ ہے، 80s سے شروع ہے، بلکہ اس وقت تو اس کا نام لینا جو ہے نا، صوبوں کی بات کرنا بھی نا ایک بڑا سٹیٹ کرائم سمجھا جاتا تھا. مجھے یاد ہے اسپیشلی ہمارے علاقوں میں، سرائکی علاقوں میں، جب انہوں نے تحریک پہ یا ان چیزوں پہ کام کیا کہ جناب ریاست بہاولپور کو آپ نے 1 یونٹ کے بعد بحال نہیں کیا تھا، باقی سب کو کیا تھا، جو حق مارا گیا وہاں کے ان علاقے کے لوگوں کا. پھر جب انہوں نے صوبوں کی بات کرنے سے انہوں نے یہ لسانی بنیادیں، ہر دفعہ جب بھی کوئی ساؤتھ کے سرائکی علاقوں کی بات ہوتی ہے نا، تو باقیوں کی خیر ہے، بلوچی صوبہ بن جائے، پشتون صوبہ بن جائے، سندھی صوبہ بن جائے، وہ مطلب وہ کشمیر، گلگت بلتستان ان کے نام پہ بن جائے، اس پہ کوئی لسانیت نہیں ہوتی، اس پہ کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا. سرائکی کا لفظ لیتے ہیں جناب، یا پنجاب کا پنجابی کے حوالے سے دیکھیں تو، لیکن سرائکی کا نام لیں تو وہ لگتا تھا کہ جناب کہ بہت بڑا کرائم ہو گیا، جرم ہو گیا، اور پاکستان کو بس ابھی ٹوٹ پڑے گا اور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اس کا. بلکہ اس دور میں جو لوگ بات کرتے تھے، دانشور پڑھے لکھے لوگ، ان کے پیچھے ایجنسیاں، پولیس، ہراسمنٹ وہ بھی ہونا شروع ہو گئی تھی. ساری چیزوں کا ایجنٹ ہیں، انڈیا کے کہنے پہ کرنا چاہتے ہیں، ملک کے حصے کرنا چاہتے ہیں، اسی طرح کی چیزیں. اور پھر ملا دیتے تھے جا کے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی. 71 میں بھی ایسے ہوا، بنگالیوں نے علیحدہ بنا لیا، تو آپ بھی بنا رہے ہیں. یہ چیزیں میں نے سنی ہوئی ہیں، آپ نے بھی سنی ہوں گی. میں ذرا آپ سے بڑا ہوں عمر میں، تو لہٰذا میں نے 80s میں اور 90s میں یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. ود دا پیسے آف ٹائم یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ جناب کہ اتنا بڑا 12 کروڑ کا ایک آپ کا وہ ہے، ایک صوبہ ہے، اور اس میں 12 کروڑ کا تو ملک نہیں رہے گا. مطلب دنیا میں اگر دیکھا جائے، پنجاب جو ہے یہ دنیا کے، میں غلط نہیں کہہ رہا تھا، وہ 8ویں 10ویں نمبر پہ ہوگا آبادی وائز اگر دیکھا جائے دنیا کے 4-5 جو بڑے بڑے ملک ہیں. تو اس میں تو کوئی امید کی کرن دکھائی دے رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ جس طرح کے اس وقت باتیں سامنے آ رہی ہیں اور جس طرح کا ایک دباؤ آ رہا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ 12 کروڑ کا صوبہ جو ہے ایک اکیلا بندہ، ملک نہیں چلتے یار، 12 کروڑ کا ملک نہیں رہے یار. میں کہتا ہوں پورے یورپ کے، آپ پتہ یو کے کی کتنی آبادی ہے؟ یو کے پورا 3 یا 4 کروڑ ہے یو کے کی، جس میں برٹن ہے پوری دنیا میں 4 کروڑ ہے میرا خیال ہے. اور ہمارے یہ آپ کے خیبر پختونخوا کے 4 کروڑ ہے. اگر ہم نے اتنے بڑے بڑے صوبے رکھے ہوئے ہیں، اتنا 12 کروڑ کا پنجاب ہے، سندھ کا ایسے کہ ناراض ہو جاتے ہیں، ہر کسی کی افیلیشن ہے، تو یا ملک چلا لیں. اچھا خدا رہا خاصے ملک کو کوئی تقسیم نہیں ہو رہا. بالکل ایسے وسائل کی بہتر تقسیم ہے، بہتر ایڈمنسٹریشن ہوگی، بہتر گورننس ہوگی، اس کا تو آبجیکٹو یہ ہے. بات آپ کریں تو اگلے کو لگتا ہے بس ملک تقسیم ہو رہا ہے. مطلب انہوں انڈیا میں 28 سے 29 ہے، افغانستان میں آپ سے زیادہ ہے، ایران میں آپ سے زیادہ، امریکہ 50 اسٹیٹس ہیں اگر میں غلط نہیں کر رہا، وہاں پہ کوئی آسمان نہیں گرتا. ہمارے یہاں بات کریں تو لگتا ہے ابھی بس بات آپ نے ختم کی نہیں ہے، شو آف ہوا نہیں. چلے ہم توقع کرتے ہیں نئے صوبوں کے وقت کی اہم ضرورت ہے. حکمران اتحاد اس پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گا اور عوامی مفاد کے پیش نظر اس مرتبہ اس کے اوپر کوئی ضرور فیصلہ ہونا چاہیے اور آئینی ترمیم کے ذریعے سے نئے صوبے ہر صورت بننے چاہیے. آگے بڑھیں گے ناظرین. سفارتی سطح کے اوپر پاکستان نے 2 بڑی کامیابی حاصل کی ہیں. 13 سال بعد وزیر خارجہ بنگلہ دیش پہنچے اور کل وہاں پر 6 مختلف شعبوں کے اندر تعاون میں، جس میں تعلیم ہے، جس کے اندر فارن افیئرز ہے، میڈیا ہے، MOUs پر دستخط ہوئے ہیں. تجارتی تعلقات کو وسعت دینے کے حوالے سے بھی بنگلہ دیش کے ساتھ MOUs ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چینی وزارت خارجہ نے ایک اپنی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، جو ان کے چینی وزیر خارجہ نے حالیہ پاکستان کا دورہ کیا ہے، جس کے مطابق انہوں نے کہ پاکستانی فوج قومی استحکام کا ستون اور پاک چین دوستی اور تعاون کی مضبوط محافظ ہے. یہ سفارتی محاذ کے اوپر یہ 2 بڑی ڈیولپمنٹس آج سامنے آئی ہیں. ان دونوں بنگلہ دیش کے اندر پاکستان کے MOUs کے اوپر دستخط، وزٹ اور چینی وزارت خارجہ کے سٹیٹمنٹ کو سفارتی اینگل پر آپ کس اینگل سے دیکھتے ہیں؟ بڑے اہم ڈیولپمنٹس ہیں. اچھا میں گیا ہوا ہوں بنگلہ دیش میں ونس ان 2008 میرا خیال تھا، جب ان کے الیکشنز ہو رہے تھے وہاں پر فوجی حکومت کی بات کرا جس کے بعد حسینہ واجد صاحب آئی تھیں. سو میں نے وہاں پہ 15-20 دن کو گزارے ہوا. سو میں نے کوئی تھوڑا سا ان کو قریب سے دیکھا تھا. آئی ووڈ سجیسٹ کہ بڑا اچھے سٹیپس ہیں آف کورس کہ ہماری میرا خیال ہے یہ حسینہ واجد صاحبہ کے بعد 2008 کے بعد یہ کتنے سال بنتے، 17 سال بنتے ہیں آلموسٹ، شاید میں غلط نہیں کہہ رہا. تو تعلقات دوبارہ بحال ہوئے ہیں اور بڑے اچھے. آئی ایم سو گلیڈ اینڈ ہیپی کہ یہ اس کی خواہش کا اظہار زیادہ وہاں سے، وہ ڈھاکہ سے ہوا ہے کہ انہوں نے دوبارہ لنک ہمارے ساتھ جوڑے ہیں. اور بڑی جو چیز آپ میرا خیال ہے جو آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ دونوں ملکوں نے یہ جو طے کیا ہے کہ ان کے ڈپلومیٹک اور آفیشیل پاسپورٹ ہولڈر جو ہیں تو ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہوگی، آن ارائیول ان کو ہو جائے گا دونوں ملکوں کا. آئی ول سجیسٹ کہ یہ وہ مطلب ہے یہ ملک ان کا بھی رہا ہے، ہم ان کا حصہ رہے ہیں، وہ ہمارا حصہ رہے ہیں. سو یہ انٹریکشن بڑا ضروری ہے. ایک اچھی اپرچونٹی آپ کو ملی ہے، ونڈو کھلی ہے.
इसको यूज करें, एक्सेस करें, पहुंचे वहां तक जितनी भी आप उनको असिस्ट कर सकते हैं। इसी में दोनों मुल्कों का मफाद है, बेहतरी इसी में, बेहतरी इसी चीज़ में। एक चीज़ दूसरा मेरा ख्याल है जो उन्होंने ये चाइनीज़ ने हमेशा से वो मेरे साथ खड़े हैं, शायद अभी उनकी विजिट हुई है, जयशंकर साहब ने भी की है, उनके दरमियान भी बहुत सारे ट्रेड के दोबारा उनके रूट्स ओपन हुए हैं, फ्लाइट्स बहाल हो रही हैं, टिकटॉक का सुना इंडिया में दोबारा वो बैन उसका लिफ्ट किया जा रहा है। सो इंडिया और चाइना फिर दोबारा वो ट्रेड पार्टनर के तौर पर करीब आ रहे हैं। जब से इंडिया की और उसकी अमेरिका की वो दूरियां हुई हैं, उन्होंने दोबारा रुख किया है। हालांकि इट्स ए बिटर, वो कहते हैं ना बिटर पिल टू स्वारो, मतलब ये कड़वी गोली है जो इंडिया खा रहा है। उनके पास ऑप्शन क्या था कि वो अगेन जाके उसको ट्रंप के साथ अब तल्लुकात ठीक करें, उसकी माफ़ी तलाफ़ी करें कि ट्रंप जैसे वो चाहता है, या वो जाके चाइना के साथ अपने आप को दोबारा थोड़ा सा तल्लुकात ठीक है। उन्हें बेहतर लगा कि हम चाइना वाले रूट पे जाएं। इंडिया ने कहा जी हम अमेरिका वाले साइड पे खड़े रहेंगे। उन्हें ये फील हुआ है कि पाकिस्तान को ये ना लगे, अभी मेरा ख्याल मोदी साहब ने जाना है शायद अगले महीने वहाँ पे एक समिट पे, तो उन्हें ये लगा है कि शहबाज शरीफ साहब ने भी जाना है कि पाकिस्तान को ये फील ना करे जनाब कि हमें दरमियान में से हटा के इंडिया और चाइना शायद डायरेक्ट हो रहे हैं, शायद पाकिस्तान को फील ना हो लोगों को। मेरा ख्याल है दैट्स ए सॉर्ट ऑफ एक उन्होंने एक उसकी रीअश्योरेंस नहीं करवाते दोस्तों को कि भाई साहब हम आपके साथ खड़े हैं, उनके साथ हमारे ट्रेड रिलेशनशिप है, बिजनेस है, इट्स ए बिजनेस, आपके साथ पर्सनल है, हमारे जो तल्लुकात हैं, मतलब चाइनीज़ ये मैसेज है कि पाकिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात पर्सनल हैं, इंडिया के साथ हमारे बिजनेस हैं। तो कभी भी वो बैन हो जाते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी टिकटॉक को बैन कर देते हैं, कभी ट्रेड रुक जाते हैं, कभी फजाई रास्ते रुक जाते हैं, वहां पे वो कहते हैं वी आर डूइंग बिजनेस। पाकिस्तान के साथ मुझे उनके मैसेज लगे इससे पर्सनल दोस्ती है, आपसे बिजनेस भी है बट दोस्ती है। वो जो ये मारियो पुज़ो का बड़ा मशहूर ज़माना डायलॉग है ना उनके नावल गॉड फादर का, कि वो कहते हैं ना कि अगर नथिंग, उसमें कहते हैं नथिंग पर्सनल बट इट्स ए बिजनेस। बिल्कुल जब भी किसी से मिलता है तो वो कहते हैं नाराज नहीं होना, ये कोई जाती दुश्मनी है, डोंट टेक ऑफेंस, इट्स ए बिजनेस। ये अलहदा चीज़ है। वो नावल जब आगे बढ़ता है तो फिर उसका जो बिल्कुल ठीक डॉन का बेटा आखिर पे समझते हैं नो, वो कहते हैं एवरीथिंग इज पर्सनल नथिंग बिजनेस। जब लड़ाई होती है ना कहते हैं एवरीथिंग इज पर्सनल। बिल्कुल ठीक, एवरीथिंग इज पर्सनल। तो थोड़ा सा वफाकी हुकूमत ने भी आवाम घरों से मुतल्लिक एक पर्सनल डिसीजन लेने का फैसला किया। क्लास साहब, वफाकी हुकूमत ने एक फ़ैसला किया जिसके मुताबिक मुल्क भर के अंदर गैर म्यारी पंखे लगे हैं जो बिजली बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, जिनकी तादाद 14 करोड़ 70 लाख है। वफाकी कबीना ने एक प्लान मंजूर किया है पावर डिवीज़न की असम्बली पर, जिसके मुताबिक रवा माली साल में 8 करोड़ 80 लाख इनएफिशिएंट पंखों को रिप्लेस करना है और आवाम को चॉइस दी जाएगी कि एक ऑनलाइन एक सिस्टम के ज़रिए से, एक ऐप के ज़रिए से वो 1 से 3 हज़ार कर्ज ले सकेंगे, 18 माह में किस्तों में रकम वापस करनी होगी। वफाकी हुकूमत 2 अरब इसके लिए रवा माली साल में मुख्तस किया है। बैंकों के साथ डिस्कोस के इन सब के एग्रीमेंट हो गए हैं और एनर्जी एफिशिएंट पंखे लगाए जाएंगे, जिसका मकसद ये है इस सारी एक्सरसाइज का, जिसके ऊपर बड़ी मेहनत की गई है, कि 5000 मेगावाट पीक आवर्स में बिजली की तलब कम हो जाएगी। कैसा प्लान देखते हैं वफाकी हुकूमत? साहब ये बड़ी मजे की दिलचस्प खबर है। माजी में ऐसे कई खबरें आपने भी दी हैं, सामने आती रही हैं कि जनाब मीटर चेंज कर दो, कभी फास्ट मीटर आ रहे थे, कभी स्मार्ट मीटर आते, कई ये हमने ये चीज़ें देखी हैं। चलो हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजी तरक्की करती है दुनिया में, ज़रूरी नहीं है 20-30 साल पहले वाले सिस्टम रहने चाहिए, अच्छी बात है, नई नई चीज़ें आ रही हैं। ये बड़ी दिलचस्प खबर है। एक बैंकर वजीर खजाना ने बैठ के बैंकों को एक और बिजनेस दे दिया है। ये 2 बिजनेस दिए, एक उस पार्टी को दिया है जो ये एफिशिएंट पंखे बना रही है, ये पंखे बनाएगी या इंपोर्ट करेगी, अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान में पंखे बन रहे हैं। सो उस पार्टी को फायदा देने के लिए कि जनाब भाई साहब आप हैं, आपके पंखे आके बिकवाते हैं, नई कहानी डाल दी गई कि ये पंखे बिजली कम इस्तेमाल करेंगे। आप कब से हमारे लिए कम बिजली के आपको चैंपियन बन के, आपको सोलर नहीं चलने दिया इस मुल्क में आपने। सो उन्होंने साथ में ये खर्च डाल दिया कि 3000 देंगे, तो अभी जो 15,000 जो 13,000 रुपये जिसके पास है, मुझे समझाएं, तो 2000 रुपये मजीद ऐड करके नहीं खरीद सकता। बिल्कुल खरीद सकता। आपको उसको आपको 2000 रुपया उसको चाहिए। सो बैंकर एक वजीर खजाना ने एक नई इसमें पख डाल दी है कि बैंक से कर्जा लें, उस पर 2% सूद दें। जरा मतलब मैं हैरान हो रहा हूँ, 2% सूद दें। और सर इसके पीछे जितनी मेहनत की गई ना क्लास साहब, जितनी मीटिंग्स हुई हैं, जितनी मेहनत हुई है, तो उसके बाद इसका आउटपुट तो बड़ा ही इसके पीछे पार्टी है। ये जिनको ये पंखे दिलवाए जा रहे हैं, जरा ये पता करें कि ये किसकी कंपनी है, किसके कारखाने हैं, कौन बाहर से मंगवा रहा है या यहीं पे तैयार हो रहा है। ये उनके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए है। ये जनाब को कोई हमारी फिक्र नहीं है 5000 मेगावाट को भी 5 क्या मैं समझ रहा था मेरी और हमारे कैमरामैन की सहूलत के लिए स्कीम लाई गई है कि आप सस्ता पंखा लें। भट्टी साहब मुझे ये बताएं, इन्होंने अगर बिजली ये सस्ती करनी तो लोगों को अब सोलर पे टैक्स फ्री कर दें, लोग खुद मंगवा लेंगे, आपको 25,000 मेगावाट पूरा हो जाएगा। लीव अलोन 6,000 जिन्होंने लोगों ने खुद कर लिया है जी,
آپ ان کی آپ نے ٹیکس کر کے روکنے کی کوشش روک دیا، روک بھی لیں پھر بھی سولر مزید بڑھے گا. جی آپ کو کیسے ہو گیا 8 کروڑ والے یہ پنکھے تبدیل کروا سر، یہ بڑا ماشاءاللہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑے لوگ نکلیں گے سر. بالکل ٹھیک. چلیں اس کو ہم تھوڑا پرسو کریں گے کہ ماجرا ہے کہ اتنی محنت کی گئی ہے، ریاضت کی گئی ہے، کئی میٹنگز کی گئی ہیں، جس کے بعد یہ پلان الٹیمیٹلی اپروو ہو. نیکسٹ ویک سے اس بات کا امکان ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو جائے گی. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ پاکستان میں تیل و گیس کی پیداوار بڑھانے کے لیے ملکی وسائل سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور اس کے ریزلٹس کیا آپ تک سامنے آئے، اس پر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کی لیڈنگ اسٹریٹجک نیچر کی آئل اینڈ گیس کمپنی OGDCL نے کچھ عرصے کے اندر تیل و گیس کی پیداوار بڑھانے کے لیے ایک خصوصی پلان ترتیب دیا، جس پلان کے مطابق انڈیجنس ریسورسز کی پروڈکشن کو بڑھانے کا ہدف مقرر کیے گئے اور اس پھر مائلسٹون کو اچیو کرنے کے لیے ایک خصوصی پلان کی مانیٹرنگ بھی شروع کی گئی، جس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2.5 سال کے عرصے کے اندر وہ تیل و گیس پیدا کرنے والے کنویں جن کی پیداواری صلاحیت ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہو رہی تھی، الارمنگ سچویشن تھی، اور ماضی کے اسی ٹرینڈ کی وجہ سے ہی حکومت کو مجبوراً درآمدی گیس کی طرف جانا پڑا اور ہمیں قطر کے ساتھ معاہدے کرنا پڑے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ OGDCL کی موجودہ مینجمنٹ نے وہ تیل و گیس کی کنویں جن کی موجودہ پیداواری صلاحیت کم ہو رہی تھی، ان کی پیداواری صلاحیت کو جو کم ہو رہی تھی صرف اس کو نہیں روکا، بلکہ اس پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کا جو مشن تھا اس کو کامیاب طریقے سے مکمل کیا گیا. صرف یہی نہیں بلکہ ایسے تیل و گیس کی پیداوار کی جو ذخائر تھے جن کی دریافت تو ہو گئی تھی لیکن وہ ان سے تیل اور گیس سسٹم میں شامل نہیں ہو پا رہا تھا، سالوں تاخیر کا شکار تھے، ان کو بھی سکسیسفلی آپریشنل کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں ملکی سسٹم کے اندر سستی ترین ہماری جو گیس ہے وہ انجیکٹ ہو رہی ہے اور خام تیل کی پیداوار میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. OGDCL پاکستان کی معاشی تعمیر و ترقی میں اور بالخصوص بلوچستان کی معاشی اور سماجی ترقی کے اندر کیا کردار ادا کر رہی ہے. OGDCL آنے والے دنوں میں نہ صرف تیل و گیس کی پیداوار بلکہ قیمتی منرلز کی تلاش اور اس کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی آنے والے دنوں میں کیا اپنا رول پلے کرنے جا رہی ہے. اس پر تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹ کا پینل موجود ہے جن سے ہم بات کریں گے، جس کے لیے ہم اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر سعید خان جدون صاحب، آپ ایڈوائزر ہیں OGDCL کے، اس کے ساتھ ہم اسٹوڈیو میں ہی جوائن کر رہے ہیں حبیب اللہ چوہان صاحب، جنرل منیجر کمرشل OGDCL ہیں، اس کے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ابرار حسین شاہ صاحب، چیف انجینئر پروڈکشن ہیں OGDCL کے. آپ تینوں ایکسپرٹس کا بہت شکریہ. جدون صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا OGDCL جس نے پاکستان کی انرجی کے اندر، انرجی سیکیورٹی کے اندر جس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، OGDCL کی ہسٹری سے اگر ہم بتا سکیں کہ آج تک OGDCL نے کتنی تیل و گیس کی پیداوار سسٹم میں شامل کی ہے اور کس پلان کے ساتھ OGDCL آگے بڑھ رہی ہے. جی بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں دعوت دی پروگرام میں اور ہمیں موقع دیا کہ ہم OGDCL کے بارے میں آپ کو تفصیلی بتا سکیں. جو کنٹریبیوشن ہے OGDCL کی پاکستان کی اکانومی میں، پاکستانی آئل اینڈ گیس کے اندر، وہ ایک تفصیلی طور پر ہم ایکسپلین کر سکیں. جی OGDCL ایز یو نو کہ 1961 میں اسٹیبلش ہوئی تھی ایز اے کارپوریشن اور وقت کے ساتھ ساتھ آگے چلتی رہی اور 1997 میں اس کو انکارپوریٹ کر دیا گیا ان کمپنی لمیٹڈ میں. اس وقت سے لے کر آج تقریباً 65 ایئر ہو گئے ہیں کہ OGDCL نے اپنی فرسٹ ڈسکوری فرام توت فیلڈ سے کی، آئل فیلڈ کی ڈسکوری کی 1968 میں، اور یہ سفر آج 65 ایئر چلتے چلتے آج الحمدللہ OGDCL پاکستان کی ایک فلیگ شپ کمپنی بن چکی ہے. OGDCL ایک پاکستان کی لیڈنگ ایکسپلوریشن اور پروڈکشن کمپنی ہے جو اس وقت تک پاکستان کی ریزروز کی بات کریں تو تقریباً 51% OGDC کے پاس پورے پاکستان کے ریزروز ہیں اور اس طرح 32% جو ہے وہ گیس کے ریزروز ہیں. OGDCL بیسیکلی فلی انٹیگریٹڈ کمپنی ہے جی، اور جس کے اپنے 6 آپریٹنگ رگز ہیں، اس کے اپنے 5 سائسمک کروز ہیں، اپنے سیمنٹنگ یونٹس ہیں، مرج سروسز ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے پروڈکشن پروسیسنگ ڈپارٹمنٹ ہے، ایکسپلوریشن ڈپارٹمنٹ ہے جو میجر ڈپارٹمنٹ ہے فار دی ایکسپلوریشن آف آئل اینڈ گیس کے لیے فوکس ہے، ریزروائر مینجمنٹ اور کمرشل ڈپارٹمنٹ ہے جو ایسٹ کی کمرشلائزیشن کرتے ہیں اور مونیٹائزیشن کرتے ہیں. جتنی فاسٹ ٹریکس جتنی بھی ڈسکوری ہوتی ہے ان کی جاب ہے کہ دے ہیو ٹو ڈیفائن دی ڈپلیشن اسٹریٹجی آف دی فیلڈ اور فیلڈ کو کس طرح مونیٹائز کیا جائے اور کتنا جلدی اس کو فاسٹ ٹریک میتھڈ کر کے ہم اس کو پاکستان کی نیٹ ورک میں انجیکٹ کر دیں. بالکل ٹھیک. جدون صاحب میں واپس آپ کی طرف آتا ہوں، میں تھوڑا بڑھوں گا حبیب اللہ چوہان صاحب کی طرف. چوہان صاحب، جل مکسی گیس پروجیکٹ جو کہ بلوچ کے اندر کئی سالوں سے تاخیر سے دوچار تھا، لیکن الٹیمیٹلی MD OGDCL احمد یاد لک صاحب، ان کی ٹیم اور اس کے ساتھ
OGDCL کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین بالخصوص ظفر مسعود صاحب اور پورے بورڈ نے بیکنگ کی کہ ہم نے جو تیل و گیس کی پیداوار ہے اس کو بڑھانا ہے. اور جھل مکسی جہاں سے تیل و گیس ڈسکور ہو چکا تھا لیکن بدقسمتی سے سیکیورٹی وجوہات تھیں, کچھ اور وجوہات تھیں, پرائسنگ سٹرکچر تھا, جس کی وجہ سے 14 ملین کیوبک فٹ ملک کی سستی گیس اور 45 بیرل یومیہ خام تیل سسٹم میں شامل نہیں ہو رہا تھا. اگرچہ کہ اطلاعات کے مطابق 2013 میں اس کا پلانٹ کی جو مشینری تھی وہ بھی امپورٹ کر لی گئی تھی, لیکن یہ کام مکمل نہیں ہوا. اب الٹیمیٹلی اس کی تنصیب مکمل کی ہے گیس کو انجینئرنگ نے, جو کہ پاکستانی ہی کمپنی ہے, انجینئرنگ, پروکیورمنٹ, فیبریکیشن اور کنسٹرکشن کی کمپنی ہے, اور سکسیسفلی اس پلانٹ کو مکمل کر کے گیس سوئی سدرن کے سسٹم میں شامل کر دی گئی ہے. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا پہلے فرسٹ آف آل کہ جھل مکسی گیس منصوبے میں تاخیر کیوں ہوئی, اور پھر کون سی ایسی اسٹریٹجی اڈاپٹ کی گئی کہ جتنی بڑی بڑی رکاوٹیں تھیں, سیکیورٹی اٹ سیلف بہت بڑا چیلنج تھا, پھر اس کی کمرشل وائبلٹی بڑا چیلنج تھا, کیسے اس کو ممکن بنایا گیا, اور تاخیر کی وجوہات ضرور بتائیے. جی بہت شکریہ بٹی صاحب. جھل مکسی جو ہے نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا. یہ تقریباً $105 ملین کا پروجیکٹ تھا. یہ تقریباً 30 ارب روپے بنتے ہیں جی. تو OGDCL پہلے دن سے ہی اس کو جلدی سے جلدی مونیٹائز کرنا چاہتی تھی جی, لیکن اس میں جو مین ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جھل مکسی سے نیئرسٹ جو پائپ لائن نیٹ ورک تھا وہ SSGCL کا تھا, اور وہ تقریباً 100 کلومیٹر دور تھا. تو اس کے لیے پائپ لائن لنک جو ہے وہ بہت بڑی ہرڈل تھی. SSGCL نے اس پر کام شروع کیا جی, لیکن SSGCL کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. یہ بیسیکلی 100 کلومیٹر کی جو لائن ہے یہ ایریا فال کرتا ہے فرام جھل مکسی اپ ٹو ڈیرا مراد جمالی, بالکل ٹھیک, اور اس میں بہت سارے مختلف ٹرائبس آتے ہیں جی. تو وہ ٹرائبس جو ہیں وہ اس چیز پر ایگری نہیں تھے لائن کے لیے, لینڈ دینے کے لیے. ٹھیک, تو اس میں بہت سارا اس حوالے سے SSGCL ایفرٹس کرتی رہی, لیکن 2013 میں انہوں نے تنگ آ کے اس کام کو چھوڑ دیا یا پینڈنگ کر دیا. لیٹر پھر 2023 میں پرائم منسٹر صاحب کے ڈائریکٹو سے جی, اس پہ کام دوبارہ شروع ہوا. ٹھیک, SSGCL نے بھی دوبارہ کام کرنا شروع کر دیا, پائپ لائن لے کرنی شروع کر دی. لا انفورسنگ ایجنسیز نے نو ڈاؤٹ اس میں بہت سارا سپورٹ کیا SSGCL کو, OGDCL کو سپورٹ کیا. OGDCL نے جو پلانٹ پہلے پرچیز کر کے پروکیور کر کے وہاں پہ جھل مکسی میں رکھا ہوا تھا جی, اس کو لگانا شروع کر دیا, اس کو انسٹال اور اس کی انسٹالیشن اور ایریکشن وہ سارا کام شروع کر دیا. تو OGDCL نے تو یہ کام تقریباً جو ہے نا جی ود ان 10 منتھس. جیسا بھی بڑا چیلنجنگ ٹاسک تھا کہ 2013 کے اندر مشینری آئی, پھر اس کو دوبارہ سے سکسیسفلی انسٹال کرنا اور اس کو کمیشن کرنا ایک بڑا چیلنج تھا. تو کیسے یہ سب ناممکن کام کیسے ممکن ہوا؟ آف کورس یہ بہت بڑا چیلنج تھا جی. اس میں گیسکو کی ٹیم اور OGDCL کی بڑی جو ایکسپرٹ ٹیم فرام آل اوور دا پلانٹس اور فیلڈس جو ہے اس کو وہاں پہ موبلائز کیا گیا. ہمارے پروجیکٹ ڈپارٹمنٹ نے اس میں بڑا ایکٹیولی اور بڑی ہیکٹک ایفرٹس کے ساتھ اس کو آپریشنل کیا. اس دوران وہاں پہ سیلاب بھی آتا رہا, وہاں پہ اس سیلاب کی وجہ سے کچھ پلانٹ افیکٹ بھی ہوا, لیکن ان سارے چیلنجز کو ہماری جو ٹیکنیکل ٹیمز تھی انہوں نے کور کیا. بالکل ٹھیک. میں اس سے مزید اس پہ بات کروں گا کہ اور کون سی طرح گیسز پوٹینشیل موجود ہے جن کو ہم ایسے ان کا کوئی نہ کوئی حل نکال کر جو ڈسکورڈ گیس ہے ان کو ہم سسٹم میں شامل کر سکتے ہیں. اس پہ میں بات کروں گا. اب میں آگے بڑھوں گا اور بات کروں گا ابرار حسین شاہ صاحب سے. ابرار صاحب اگر مجھے ذرا بتا سکیں آپ, بالخصوص ایک تو بڑی ڈیفینیٹلی ایک کامیابی ہے جھل مکسی کی, لیکن OGDCL نے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ٹائم کے اندر بڑی الارمنگ سچویشن تھی جس کے نتیجے میں جو تیل و گیس کی پیداوار میں اضافے کا کرو تھا وہ مسلسل نیچے آ رہا تھا, اور ایک بڑی پریشانی کی بات تھی بالخصوص 2010 کے بعد ہم دیکھیں تو, جس کی وجہ سے حکومت پاکستان کو امپورٹڈ گیس کی طرف جانا پڑا, جو کہ اس وقت آج قومی خزانے کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے. اور اطلاعات یہ ہیں کہ کل ایک اعلیٰ سطحی وفد اگین قطر جا رہا ہے. 177 کارگو سرپلس ہیں آئندہ 5 سالوں میں, $5 ارب سے زیادہ کا امپیکٹ ہے. ہم قطر سے ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں کہ خدا کے لیے کوئی اس کا حل نکالیں, کیونکہ ہم اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے. لیکن آپ سے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ جب یہ کرٹیکل سچویشن تھی کہ تیل و گیس کی پیداوار کا ٹرینڈ نیچے جا رہا تھا, پھر OGDCL نے کیسے اور کیا حکمت عملی مرتب کی جس کے نتیجے میں گزشتہ 2.5 سالوں میں تیل و گیس کی پیداوار موجودہ فیلڈ سے جو آلریڈی ڈسکورڈ تھیں, جہاں سے پیداوار کم ہو رہی تھی, اس کو بڑھایا ہے؟ حکمت عملی کیا تھی اور کتنا نیٹ کروڈ آئل بڑھا ہے اور کتنی گیس کی پروڈکشن بڑھی ہے؟ جی شکریہ بھٹی صاحب. اچھا, اس میں اس طرح ہے کہ بیک ان 2023 جو ہم نارملی جو بزنس پلان ہم بناتے ہیں وہ چونکہ 5 سال کا ہوتا ہے, تو وہ جب 2023 میں ہم نے اس کا بزنس پلان بورڈ کو پریزنٹ کیا
इन जनवरी में, तो उसमें जो प्रोडक्शन का हमारा ट्रेंड था वो शार्पली डिक्लाइनिंग था। अच्छा। तो हम जो फोर्सी कर रहे थे कि हमारी जो प्रोडक्शन इन जून 2025 में जो है ऑयल की प्रोडक्शन जो है जी वो 23,000 बैरल जो है ना प्रोडक्शन होगी हमारी डिक्लाइन करके। उस वक्त जो हमारी प्रोडक्शन थी जब हमने ये प्रेजेंट किया था तो हमारी 32,000 बैरल ऑयल की प्रोडक्शन थी, तो ये डिक्लाइन करके 23,000 बैरल आ जाएगी। गैस की जो उस वक्त की प्रोडक्शन थी हमारी वो 750 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट थी। ओके ठीक है, और वो भी डिक्लाइन करके वो जो है आपकी वो 600 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट तक आ जाएगी। और इसी तरह एलपीजी जो है वो उस वक्त जो है हमारी जो है 790 मेट्रिक टन थी, और तो वो डिक्रीज़ करके इन जून 2025 में वो 575 मेट्रिक टन तक आ जाएगी। तो उस वक्त हमारा बोर्ड ने और एमडी साहब ने उन्होंने ये मिल के ये डिसीजन किया कि मल्टी डिसिप्लिन जो प्रोफेशनल है ओजीडी विद इन OGDCL इनका एक जो है वो ग्रुप प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन का ग्रुप जो है वो फॉर्म किया, और जिनको ये टास्क दिया गया कि आप OGDCL की जो भी डिक्लाइनिंग फील्ड्स हैं और जो वेल्स अवेलेबल हैं उनको स्टडी करें, और उसके अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं इन द वर्ल्ड जो यूज़ कर रहे हैं वो आप भी यहाँ पे लाएं और उसमें इंस्टॉल करें। तो ये इसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने वहाँ पे सिंध में जो हमारे फील्ड्स हैं टंडो आलम ऑयल कॉम्प्लेक्स है और हमारा जो है कुनर ऑयल फील्ड है, वहाँ से हमने इसका आगाज़ किया। अच्छा, तो ये हैदराबाद के नज़दीक फील्ड है, तो वहाँ पे सक्सेसफुली हमने ये इलेक्ट्रिकल सबमर्सिबल पंप्स लगाए। ठीक है, तो उसमें हमने वहाँ पे सक्सेसफुली हमारी प्रोडक्शन अनाउंस हुई। तो फिर उसकी बेस पे हमने आगे स्टडी को अनाउंस किया, तो हम नॉर्थ में आए। तो नॉर्थ में हमारे पास पोटेंशियल इस वक्त बहुत सारे फील्ड्स में अवेलेबल है। तो फर्स्ट हमने जो वेल पे इंस्टॉल किया वो राजियान पे हमने इंस्टॉल किया। तो राजियान जो हमारा उस वक्त जो प्रोडक्शन दे रहा था जब हम इस पे गए तो वो 1500 बैरल जो है ना वो ऑयल की प्रोडक्शन थी वहाँ पे। तो हमने उस पर एक वेल पे अभी जो है वो हमने पंप इंस्टॉल किया लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ। तो अब वो एक ही वेल से जो है अभी हम 3100 बैरल पर डे के हिसाब से प्रोडक्शन ले रहे हैं। अमेजिंग। और OGDCL की प्रोडक्शन जो है अगले 1.5 साल में हम जो है ना अभी इस वक्त 37,000 बैरल जो प्रोडक्शन है वो 50,000 प्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक है, और 40,000 बैरल प्रोडक्शन तो जो है ना अभी हमें उम्मीद है कि अगले 2 मंथ की जो हमारी एक्टिविटीज़ है इसमें हम 40,000 बैरल को टच कर रहे होंगे। तो ये हमारा जो सफ़र है तो इसमें हम अभी कामयाबी से हम चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक, हमारी टीम जो है उस पर काम बिल्कुल ठीक, डेफिनेटली ये टीम वर्क है। और एक बड़ी कामयाबी है कि एग्जिस्टिंग फील्ड जो कि मुसलसल तेज़ी के साथ नाज़रीन उनकी तेल और गैस की पैदावार कम हो रही थी, उनकी पैदावार में रिकॉर्ड किया गया है, जिससे पाकिस्तान के इम्पोर्ट बिल के अंदर बहुत खातिर खा उसमें कमी हुई। सिर्फ झल मकसी मनसूबे के नतीजे में हमें $298 मिलियन का सालाना फ़ायदा मिलेगा, चूँकि जो इम्पोर्टेड महंगी गैस है उसका ये बेहतरीन अल्टरनेट है जो कि हमारी मुल्क की सस्ती तरीन गैस है। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि रवा माली साल में OGDCL मजीद कितने तेल और गैस के कुएँ ड्रिल करने जा रहा है, और उसके साथ साथ OGDCL पाकिस्तान से बाहर जाकर भी तेल और गैस की तलाश का काम शुरू करने की तैयारी मुकम्मल कर चुकी है, और उसके साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन का क्या प्लान OGDCL का, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि मुस्तकबिल में OGDCL की क्या हिकमत अमली होगी। जदून साहब, फ्यूचर स्ट्रेटजी क्या होगी OGDCL की, और बिलखसूस रवा माली साल में OGDCL कितने नए तेल और गैस के कुओं की ड्रिलिंग स्टार्ट करने जा रही है? जी बहुत शुक्रिया जी। फ्यूचर स्ट्रेटजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हम नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन हम 75 एक्सप्लोरेटरी वेल्स ड्रिल करने जा रहे हैं, और इसी तरीके से 30 से 35 वेल जो है वो डेवलपमेंट वेल्स आ जाएंगे। तो तकरीबन 120 वेल्स नेक्स्ट 5 ईयर में है, और इसमें तकरीबन OGDCL जो इन्वेस्ट कर रही है वो तकरीबन $2 बिलियन की इसमें इन्वेस्टमेंट होगी। अच्छा, और इसी तरीके से जो रवाम माली साल है जी कि रवाम माली साल में तकरीबन हम 20 से 25 वेल ड्रिल कर रहे हैं इस साल, और इसमें एक्सप्लोरेटरी वेल भी हैं और डेवलपमेंट वेल भी हैं इंशाल्लाह। तो हम जो है नेक्स्ट 5 ईयर में जो टारगेट कर रहे हैं तकरीबन 3 TCF गैस की इजाफे की कोशिश कर रहे हैं, और इसी तरह 85 to 100 मिलियन बैरल ऑयल की तवक्को कर रहे हैं कि वी विल बी एबल टू डिस्कवर दैट अमाउंट। तो ये 3 TCF का टारगेट है, और 85 to 100 मिलियन बैरल का ऑयल का टारगेट है जो नेक्स्ट 5 ईयर में हम करेंगे इंशाल्लाह।
بالکل ٹھیک. اور اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ OGDCL کی بہت تیزی کے ساتھ موجودہ مینجمنٹ نے لیڈرشپ میں ڈائیورسفیکیشن کی ہے. ریکوڈک کے اندر OGDCL کا بڑا امپورٹنٹ رول آ چکا ہے. اس کے ساتھ منرلز کی ایکسپلوریشن کے حوالے سے OGDCL اپنے آپ کو ڈائیورسفائی کرنے جا رہی ہے. تو یہ OGDCL کا کیا پلان ہے؟ OGDCL بیسیکلی 4 پرون اسٹریٹجی بھی جا رہی ہے جی. ایک تو یہ ہے کہ ہم کور جو ہمارا بزنس ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کا, اس میں تو ڈیفینیٹلی جا رہی ہے اور میجر تھرسٹ اس پہ ہے جی. سیکنڈ ہمارا جو میجر نیکسٹ تھرسٹ ہے جی وہ ہے منرل ایکسپلوریشن کے اوپر. ریکوڈک میں آلریڈی OGDCL انویسٹر ہے اور ہم ابھی مزید بلوچستان کے اندر اور GB کے اندر منرل ایکسپلوریشن کے لیے بلاکس کے لیے آلریڈی GB کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے ود PMTC کے ساتھ, اور NRL کے ساتھ ہمارا ایک جوائنٹ وینچر ہونے جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے بلوچستان میں اور ریکوڈک کے حوالے سے ان ایڈیشن ٹو ریکوڈک تو بلوچستان کے حوالے سے منرل پہ ہم کمپلیٹ فوکس کر رہے ہیں. تیسری جو اسٹریٹجی ہے وہ جیو تھرمل بھی ہمارا ایک ڈائیورسفیکیشن ہے, جس کی وجہ سے وہ ہم ایک اسٹڈی کر رہے ہیں جس میں جیو تھرمل کی پوٹینشیل کے بارے میں بتایا جائے گا. تو یہ اور اس کے علاوہ جو شیل گیس ہے وہ بھی بڑا امپارٹنٹ ہمارے لیے. تو OGDCL اس سال ایک بڑا زبردست چیلنجنگ ویل شیل ویل کا کر رہی ہے جو تقریباً 2000 میٹر تک ہاریزونٹل ویل ہوگا. اس میں 20 فریگ سیٹ آف جاب ہوں گی, اور یہ اٹ ول ایکسپلین دی کمپلیٹ پروڈکٹیوٹی آف دی شیل اینڈ سسٹینیبلٹی آف دی پروڈکشن, اور شیل کی ہیوج جو پوٹینشیل پاکستان میں اویلیبل ہے. دس ول اوپن دی نیو ونڈو آف اپرچونٹی فار دی کمپنیز. اس میں ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہوگا کہ OGDCL جو لیڈ لے رہی ہے شیل گیس اور ٹائٹ گیس میں, اس میں باہر سے انویسٹر بھی آنے کی بہت توقع ہے اور سروس کمپنی کی بھی آنے کی بہت توقع ہے, تاکہ یہ ہمیں کاسٹ اور ٹائم افیکٹو اس کی ڈیولپمنٹ. بالکل ٹھیک. یہ کام مزید آگے بڑھنا چاہیے. چوہان صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا پہلے تو میں, پاکستان میں تقریباً 8 ٹریلین کیوبک فٹ کے گیس کے ذخائر ایسے ہیں جو سٹینڈرڈ گیس ہے, جن کے جو پائپ لائن سے کنیکٹ نہیں ہو سکتی, یہ کوالٹی کے ایشو ہیں, لیکن اس کی ڈیمانڈ ہے وہ ملک میں جو استعمال ہو سکتی ہے. OGDCL کیا ایسا پلان کر رہی ہے کہ آپ کے جو ماضی سے گیس تیلو گیس ڈسکورڈ ہے لیکن وہ ڈیو ٹو سرٹن ریزن استعمال نہیں ہو پا رہی, اس کا کیا سلوشن OGDCL نے تیار کیا ہے؟ جی, OGDCL کے پاس کچھ ایسے فیلڈز ہیں یا کچھ ایسے ریزروز ہیں جن کی گیس کوالٹی جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ جی پائپ لائن کوالٹی بن سکے. اس کے علاوہ ان میں کچھ کنٹامینیٹڈ ایلیمنٹس ہیں, کچھ کنٹامینیٹڈ گیسز ہیں, تو اس کے علاوہ کچھ ریموٹ ایریاز میں بھی ہیں. تو اس وجہ سے وہ ابھی تک جو ہے مونیٹائز نہیں ہو سکے, نیشنل گریڈ میں ان کو ہم شامل نہیں کر سکے. لیکن ریسنٹلی کمپنی مینجمنٹ نے اس پہ بڑا ایکٹیولی ان چیزوں کو لیا ہے تاکہ ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے یوٹیلائز کیا جا سکے. تو ریسنٹلی 3-4 فیلڈز پہ ہم بہت تیزی سے کام کر رہے ہیں. ہوپ فلی وہ اگلے 1-2 سال میں ہمارے سسٹم میں ہوں گے, ہم ان کو سیل کر رہے ہوں گے. ہمارا ایک جندران فیلڈ ہے جو کہ آلریڈی بڑا ریموٹ ہے, اس کو ہم جو ہے نا پریس ٹینڈر کرنے جا رہے ہیں تاکہ تھرڈ پارٹی جو ہے نا وہ اس کو آئے اور اس کو خریدے اور اس کو یوٹیلائز کرے. اس کے علاوہ سارا ویسٹ میں ہمارے پاس 60 ملین کیوبک فٹ گیس ہے, لیکن وہ گیس کی کوالٹی جو ہے وہ BTUs کی بہت کم ہے. وہاں سے اس کو ایز اے فیول استعمال کرنا جو ہے وہ وائبل نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی ہم نے OGDCL جو ہے اس کو تھرڈ پارٹی کو سیل کرنے کی طرف جا رہی ہے تاکہ کوئی دوسری کمپنی کو ہم سیل کریں اور اس سے پاور جنریشن اور خود سے وہ پلانٹ لگا کے اس کو یوٹیلائز کیا جا سکے. تو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس کے نیئر بائی جتنی پاپولیشن ہے پیرکو کے, ان کو OGDCL فری گیس دے رہی ہے. اچھا, ان کے گھروں پہلی مرتبہ سن رہے ہیں, ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں سے گیس نکلی وہاں پر بلوچستان میں گیس ہی نہیں دی گئی. جی, فری گیس ان کے گھروں میں وداؤٹ بلنگ ان کو دی جا رہی ہے. ان کے گھروں میں ٹینکرز کے ذریعے پانی پہنچایا جاتا ہے گھر میں, اور ان کو جو ہے بجلی بھی فری دی جا رہی ہے. ہمارے پاس جو اپنے جنریٹرز ہیں ان پہ ہماری اپنی جو بجلی کی کنزمپشن ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے, لیکن ہم نے لوکل پاپولیشن کو اوور اے ریڈیس آف 2-3 کلومیٹرز 4 کلومیٹرز تک فری بلوچستان کے نوجوانوں کو اسکالرشپ بھی دیے گئے میرے خیال میں. بالکل, بلوچستان کے نوجوانوں کو یہاں سے جل مقصد سے ہمارے جو ہے IBA سکھر میں اسٹوڈنٹس کو ہم اسپانسر کر رہے ہیں. یہ جو ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ جالمکسی سے جو یوتھ ہے ان کو ہم بالکل فنڈز اسکالرشپ ہیں. راشد صاحب, میں آپ سے کویشچن کرنے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ابھی ریسنٹلی CM بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب نے OGDCL کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا اور انہوں نے MD OGDCL احمد لک صاحب کو مبارکباد پیش کی جھل مکسی منصوبے کی تکمیل پر, اور بالخصوص OGDCL کا ڈیرہ بگٹی میں اور جھل مکسی کے اندر جو OGDCL کی تعمیر و ترقی, اس کی خوشحالی اور ان کے نوجوانوں کے لیے جو تعلیم کے شعبے کے اندر کام ہے انہوں نے ان خدمات کو بڑا سراہا ہے, جو کہ ڈیفینیٹلی یہاں
چیم گوئیاں بڑی کی جاتی ہیں, پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ وہ جو بلوچستان اگنور ہے, وہاں سے قدرتی قیمتی وسائل نکالے جاتے ہیں, لیکن ہماری وفاقی حکومت کی کمپنیوں کا او جی ڈی سی ایل سمیت بلوچستان کی تعمیر و ترقی کے اندر بڑا امپورٹنٹ رول ہے. تو میں آپ سے ایک لاسٹ کویسچن کرنا چاہوں گا, فیوچر کا او جی ڈی سی ایل کا مختلف فیلڈز کا ڈیولپمنٹ کا کیا پلان ہے جس سے مزید تیل و گیس بھی سسٹم میں شامل ہو سکے گی؟ اچھا, اس میں ڈیولپمنٹ پلان میں یہ ہے کہ یہ جیسے ہم نئی ٹیکنالوجیز یہاں پہ فار ایگزامپل راجیان میں جو لگا رہے ہیں, تو اس سے ہماری جو پروڈکشن ہے وہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ 14,000 بیرل جو ہے اگلے 2 سالوں میں ہو جائے گی. اچھا, تو وہاں پہ جو آئل ہینڈلنگ کی فیسلٹیز ہیں وہ اس وقت چونکہ وہ 2,000 بیرل کے حساب سے لگی ہوئی تھی, چونکہ اس کی پروڈکشن اتنی تھی. تو اب وہاں پہ ہم جو ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کرنے جا رہے ہیں کہ راجیان میں کا ہیوی آئل جو ہے اس کی پروڈکشن کافی زیادہ ہے, تو ہیوی آئل کو ہینڈل کرنے کے لیے اور دوسرا روٹین کا جو آئل ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے جو ہے وہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو گئی ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم نشپا فیلڈ ہے ہمارا, وہاں پہ گیس اور آئل کے جو ہے وہاں پہ ہم ایکسپینشن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم سنجورو میں جو ہے وہاں پہ ایل پی جی اور کمپریشن کی جو ہے وہ ایکسپینشن ہو رہی ہے. اور اسی طرح ہمارا جو ہے یہ کے پی ڈی کا فیلڈ ہے جو کہ حیدرآباد میں ہے, تو وہاں پہ بھی جو ہمارا کمپریشن کا پروجیکٹ ہے وہ انشاءاللہ اگلے مارچ 2026 تک وہ آپریشنل ہو جائے گا, تو اس سے بھی جو ہے 50-60 ملین جو ہے نا گیس وہ انکریز ہو جائے گی. بالکل ٹھیک, ڈیفینیٹلی ایک بڑا پلان ہے جسے ہم توقع کرتے ہیں کہ جو پاکستان کی درآمدی توانائی کے اوپر انحصار ہے, جو کہ اندازے کے مطابق 35 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا ہے. اس امپورٹ بل کو کنٹرول کرنے کا واحد ذریعہ ہماری او جی ڈی سی ایل سمیت پاکستانی کمپنیوں کا ملکی تیل و گیس کی پیداوار میں اضافہ ناگزیر ہے. یہی وہ راستہ ہے جس سے ہماری صنعتوں کو افورڈیبل پرائسز کے اوپر انرجی مل سکتی ہے اور قومی خزانے میں رائلٹی اور ٹیکسز کی مد میں خطیر رقم بھی جمع ہو سکتی ہے. ناظرین, آج کے لیے اتنے ہی, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.